پیسہ آپ کے ہاتھ میں آتا تو ہے لیکن ٹکتا نہیں۔ آپ سارا مہینہ کولو کے بیل کی طرح محنت کرتے ہیں، اپنا خون پسینہ ایک کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی تنخواہ ملتی ہے وہ ریت کی طرح انگلیوں سے پھسل جاتی ہے۔ آپ پریشان ہیں کہ پیسہ کہاں گیا، کبھی بیماری آ گئی، کبھی کوئی چیز خراب ہو گئی، کبھی اچانک کوئی ایسا خرچہ نکل آیا جس کا سوچا بھی نہیں تھا، اور مہینے کے شروع میں ہی آپ کی جیب خالی ہو جاتی ہے۔ آپ سوچتے ہیں کہ یہ سب مہنگائی کی وجہ سے ہے، لیکن میں آپ کو بتا دوں یہ مہنگائی نہیں، یہ ایک روحانی لیکیج ہے۔ یہ وہ سوراخ ہے جو آپ کی محنت کو کھا رہا ہے۔ آج سے ہزاروں سال پہلے خدا نے اپنے نبی حجی کے ذریعے آپ کے ان حالات کا نقشہ کھینچ دیا تھا۔ ذرا دیکھیے حجی باب 1 اور 6 آیت میں خدا آپ کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے۔ تم نے بہت سا بویا پر تھوڑا کاٹا، تم کھاتے ہو پر آسودہ نہیں ہوتے، تم پیتے ہو پر پیاس نہیں بجھتی، تم کپڑے پہنتے ہو پر گرم نہیں ہوتے، اور مزدور اپنی مزدوری سوراخدار تھیلی میں جمع کرتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، غور سے سنو، آج یہی کچھ ہو رہا ہے تمہارے ساتھ۔ آپ کی تھیلی میں، آپ کے بٹوے میں وہ غیبی سوراخ ہو چکا ہے جس سے برکت بہہ رہی ہے۔ آپ اس سوراخدار تھیلی میں اپنی کمائی ڈال ڈال کر تھک چکے ہیں۔ آج کی یہ دعا آپ کے لیے زندگی بدل دینے والی ہے۔ ہم اس ویڈیو میں کوئی ادھر ادھر کی باتیں نہیں کریں گے، بلکہ آج ہم کلام مقدس سے اس سوئی دھاگے کو اٹھائیں گے اور دعا کے ذریعے اس سوراخ کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا پیسہ آپ کے پاس ٹھہرے اور تھوڑے میں بھی برکت ہو جائے تو بس اگلے چند منٹ میرے ساتھ جڑے رہیں۔ آؤ آج اس بے برکتی کے سوراخ کو بند کر دیں یسوع کے نام میں۔ اے آسمان اور زمین کے خالق اور مالک، اے لشکروں کے رب، ہم تیرے جلالی تخت کے سامنے سرنگوں ہیں۔ ہم خالی ہاتھ ہیں لیکن ہمارے دل بھرے ہوئے ہیں۔ ہم اپنی ٹوٹی ہوئی ہمت، اپنی خالی جیبیں اور اپنی پریشانیاں لے کر تیرے حضور میں حاضر ہوئے ہیں۔ ہماری حضوری کو قبول فرما خداوند جی۔ اے خداوند ہم تیری حمد کرتے ہیں، اے خداوند تیرا شکر ہو، اے زندہ خداوند تیرا شکر ہو۔ تیرا شکر ہو کہ ہمارے حالات بدلتے ہیں لیکن تو کبھی نہیں بدلتا۔ اگر آج ہمارے پاس کھانے کو روٹی کم ہے تب بھی تیرا شکر ہے پیارے خداوند۔ اگر ہمارے جسموں میں درد ہے تب بھی تیرا شکر ہے پیارے خداوند جی، کیونکہ تیرا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہر حال میں تیرا شکر ادا کیا جائے، کیونکہ تو ہی ہے جو ہمارے ٹیڑھے راستوں کو سیدھا کرنے والا ہے، کیونکہ تو ہی ہے جو گرے ہوں کو اٹھانے والا ہے۔ اے باپ، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں اس زندگی کے لیے جو ابھی باقی ہے۔ دیکھ کتنے ہی لوگ تھے جو آج کی اس صبح کو دیکھ نہیں پائے، لیکن تو نے ہمیں زندہ رکھا، یہ تیرا فضل ہے۔ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں سوراخدار تھیلی کے باوجود سنبھال کر رکھا ہے۔ ہم بھوکے تو سوئے ہوں گے لیکن تو نے ہمیں مرنے نہیں دیا، ہم گر تو گئے تھے لیکن تو نے ہمیں وہیں پڑے رہنے نہیں دیا، بلکہ اپنا ہاتھ بڑھا کر ہمیں تھام لیا خداوند جی۔ اے خداوند ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو ہمارا یہوہ یاری ہے، مہیا کرنے والا خداوند ہے۔ دنیا کے دروازے بند ہو سکتے ہیں لیکن تیرا آسمانی دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں ان آنسوؤں کے لیے جو ہم تیرے حضور بہاتے ہیں، کیونکہ تو انہیں اپنی کپی میں جمع کرتا ہے۔ پیارے خداوند تیرا شکر ہو، اے جلال کے بادشاہ تیرا شکر ہو، اے بادشاہوں کے بادشاہ تیرا شکر ہو، اے خداوندوں کے خدا تیرا شکر ہو۔ تمام لوگ اپنے لبوں کو کھولو اور شکر ادا کرو، اور میرے ساتھ مل کر بولو، اپنے زندہ خدا کی تعریف کرو۔ بولو، اے یسوع جی میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، میرے حالات جیسے بھی ہیں میں تیری بڑائی کرتا ہوں۔ بولو، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ بولو، اے خداوند میں اپنی کمی کے لیے نہیں بلکہ تیری قدرت کے لیے تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ ہاں خداوند جی تیرا شکر ہو ہمارے خاندانوں کے لیے، تیرا شکر ہو پیارے خداوند جی ہماری چھت کے لیے، چاہے وہ کچی ہی کیوں نہ ہو پیارے خداوند۔ تیرا شکر ہو پیارے خداوند کہ تو نے ہمیں دیا۔ تیرا شکر ہو پیارے خداوند اس امید کے لیے جو آج ہمارے دلوں میں جاگی ہوئی ہے۔ اے باپ، ہم اقرار کرتے ہیں کہ تو اچھا ہے، تو تب بھی اچھا تھا جب ہمارے پاس سب کچھ تھا، اور تو آج بھی اچھا ہے جب ہمارے ہاتھ تنگ ہیں۔ ہم شکر گزاری کے پھاٹکوں سے تیرے دربار میں داخل ہو چکے ہیں۔ اے خداوند ہماری اس حمد کو قبول فرما، جیسے پولس اور سیلاس نے قید خانے میں تیری حمد کی اور دروازے کھل گئے، آج ہماری شکر گزاری سے ہمارے بند دروازے کھل جائیں۔ تیرا شکر ہو پیارے خداوند جی، تیرا شکر ہو پیارے خداوند جی۔ سب مل کر بولو، اے پیارے خداوند تیرا شکر ہو، اے یسوع جی تیرا شکر ہو، اے میرے قدوس خداوند۔ تو نے حجی نبی کے ذریعے ہم سے کہا کہ اپنی روش پر غور کرو۔ آج ہم نے غور کیا اور ہم جان گئے کہ یہ سوراخدار تھیلی کسی باہر کے دشمن نے نہیں بنائی، بلکہ یہ ہماری اپنی غلطیوں، اپنی کوتاہیوں اور اپنے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ قصور تیرا نہیں، قصور ہمارا
ہے۔ اے خداوند، سب سے بڑا سراخ ہماری زندگی میں یہ ہے کہ ہم نے تجھے پہلا درجہ نہیں دیا۔ ہم دنیا کے پیچھے بھاگتے رہے، پیسے کے پیچھے بھاگتے رہے، لیکن تجھے بھول گئے۔ ہم نے اپنی نوکری کو، اپنے کاروبار کو تجھ سے زیادہ اہمیت دی، اور اسی لیے ہماری کمائی میں برکت اٹھ گئی۔ پیارے خداوند جی، ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے تیرے گھر کو ویران چھوڑا اور اپنے گھروں کو سنوارنے میں لگ گئے۔ ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں پیارے خداوند کہ ہم نے تیرے حصے میں بھی خیانت کی۔ تو نے ہمیں اپنی آمدنی کا کچھ حصہ دینے کا حکم دیا تھا تاکہ ہمارے گھروں میں برکت ہو، لیکن ہم نے وہ حصہ اپنی جیب میں رکھا۔ ہم سمجھے کہ اگر ہم تیرا حصہ بھی رکھ لیں گے تو دولت اور بڑھ جائے گی، لیکن ہمیں پتہ نہیں تھا، ہمیں پتہ نہیں چلا کہ یہی وہ چوری تھی جس نے ہماری تھیلی میں چھید کر دیا۔ ہم نے کنجوسی کی اور غربت کو دعوت دی۔ اے خداوند، ہمیں اس چوری کے لیے معاف فرما دے پیارے خداوند جی۔ ہم اپنے ان گناہوں کا اقرار کرتے ہیں جو ہم نے روزی روٹی کماتے ہوئے کیے، لیکن وہ حرام کا 1 روپیہ ہمارے ہزاروں حلال روپوں کو بھی کھا گیا۔ ہمارے ہونٹوں کی ناپاکی، ہماری آنکھوں کی ہوس، ہمارے دلوں کے حسد نے ہماری برکت کو زنگ لگا دیا ہے خداوند جی۔ اے خداوند جی، ہم اس رویے سے توبہ کرتے ہیں کہ ہم صرف مصیبت میں تیرے پاس آتے ہیں اور سکھ میں تجھے بھول جاتے ہیں خداوند جی۔ یہ سچ ہے پیارے خداوند، جب بھی ہم پہ مشکل آتی ہے تو ہم روتے ہوئے، دوڑتے ہوئے تیری حضوری میں حاضر ہو جاتے ہیں، لیکن جب ہم خوش ہوتے ہیں تو پیارے خداوند تجھے بھول جاتے ہیں۔ یہ ناشکری کا رویہ ہی وہ دیمک ہے جو ہمارے سکون کو چاٹ رہی ہے۔ آج ہم اپنے ان تمام گناہوں کو، ان تمام روحانی سوراخوں کو تیرے سامنے کھول کر رکھ دیتے ہیں۔ ہم کوئی پردہ نہیں رکھتے پیارے خداوند جی، ہم جیسے بھی ہیں تیرے ہیں پیارے خداوند۔ آج ہم یسوع مسیح کے پاک لہو کی دعائی دیتے ہیں، وہی لہو جو گناہوں کو دھو سکتا ہے۔ اے خداوند، ہمیں دھو دے، ہمیں پاک کر دے۔ اے پیارے خداوند، ہمیں دھو دے، ہماری سوچوں کو، ہماری نیتوں کو، ہماری کمائی کے طریقوں کو پاک کر دے پیارے خداوند جی۔ سب بولو مل کر، اے خداوند ہمیں دھو دے پیارے خداوند جی۔ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اب ہم تجھے اپنی زندگی میں، اپنے مال میں اور اپنے فیصلوں میں پہلا مقام دیں گے۔ ہماری توبہ قبول کر پیارے خداوند، ہم پر رحم کر پیارے خداوند جی، ہم پر اپنے رحم کی نگاہ فرما دے پیارے خداوند جی۔ اے خداوند، اے بحال کرنے والے خداوند جی، تو جو ٹوٹے دلوں کو جوڑتا ہے تو ہمارے ٹوٹے ہوئے روزگار کو بھی جوڑ دے پیارے خداوند۔ انسانی طاقت سے یہ سوراخ بند نہیں ہو سکے۔ ہم نے بہت کوشش کی، بہت بچت کی، بہت کمیٹیاں ڈالی، لیکن برکت نہیں ٹھہری۔ اب ہمیں تیری آسمانی سوئی اور تیرے فضل کے دھاگے کی ضرورت ہے پیارے خداوند۔ اے خداوند جی، آج ہم یسوع مسیح کے نام میں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہماری زندگی کا ہر وہ سوراخ جہاں سے تیری برکت بہہ رہی ہے وہ اسی وقت بند ہو جائے، یسوع کے نام میں بند ہو جائے۔ ہم یسوع کے لہو کی باڑ اپنی تنخواہوں پر، اپنی روزی روٹی پر اور اپنے نفع پر کھڑی کرتے ہیں پیارے خداوند یسوع کے نام میں۔ جیسے بنی اسرائیل کے گھروں کی چوکھٹوں پر لہو لگا تھا اور موت کا فرشتہ گزر گیا تھا، آج یسوع کا لہو ہماری تجوریوں اور ہمارے بینک اکاؤنٹ پر لگ جائے تاکہ برکت کا چور وہاں داخل نہ ہو سکے۔ اے خداوند، ہم حکم دیتے ہیں ان تمام راستوں کو بند ہونے کا جو ہماری محنت کی کمائی کو نگل رہے ہیں، وہ پیسہ جو ڈاکٹروں کی فیسوں میں جاتا ہے، وہ پیسہ جو دوائیوں اور ہسپتالوں کے چکروں میں ضائع ہوتا ہے، آج ہم اس لیکیج کو یسوع کے نام میں بند کرتے ہیں۔ ہم صحت اور تندرستی کا اعلان کرتے ہیں تاکہ ہمارا پیسہ بیماری پر نہیں بلکہ خوشی پر خرچ ہو۔ ہم دعا کرتے ہیں ان آنے والے اچانک خرچوں کے خلاف جو ہمیں ادھار لینے پر مجبور کر دیتے ہیں، تو ہماری گاڑیوں، ہماری مشینوں اور ہمارے گھروں کے سامان کو اپنی حفاظت میں رکھ پیارے خداوند، تاکہ یہ خراب نہ ہو اور ہمارا پیسہ ان کی مرمت میں ضائع نہ ہو۔ اے خداوند ہمارے رب، ہم ہر اس دیمک کو جو ہماری کرنسی کو چاٹ رہی ہے، ہمارے پیسوں کو چاٹ رہی ہے، یسوع کے نام میں ڈانٹتے ہیں۔ تیرا وعدہ ہے کہ تو ہمارے لیے اجاڑنے والے کو جھڑک دے گا۔ ہم آج اس اجاڑنے والی روح کو اپنی مالی زندگی سے نکل جانے کا حکم دیتے ہیں جو جادو ٹونے یا بندش کے ذریعے ہمارے رزق کو باندھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ہم اس بندش کی ہر گرہ کو یسوع کے نام میں کھول دیتے ہیں۔ اے خداوند، تو اپنی حکمت ہمیں عطا کر تاکہ ہم اپنے پیسے کا صحیح استعمال جان سکیں۔ ہمارے ہاتھوں کو فضول خرچی سے روک، ہمیں توفیق دے کہ ہم جذباتی ہو کر یا دکھاوے کے لیے پیسہ نہ اڑائیں بلکہ اسے تیری مرضی کے مطابق خرچ کریں۔ آج سے ہماری سوراخ دار تھیلی ایک محفوظ خزانہ بن جائے۔ ہمارا پیسہ اب ریت کی طرح نہ پھسلے بلکہ پتھر کی طرح مضبوط بنیاد بن جائے۔ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ تیری مرمت اب مکمل ہو چکی ہے اور اب ہماری کمائی ہمارے ہاتھ میں ٹھہری رہے گی اور پھلے پھولے گی اور بڑھے گی۔ اے خداوند جی، آج میں ان گھروں کے لیے تیرے حضور میں دعا کرتا ہوں جہاں چھوٹی چھوٹی باتوں پر طوفان کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ میاں بیوی جو ایک دوسرے کے لباس تھے آج ایک دوسرے کے دشمن بنے بیٹھے ہیں۔ شیطان کو ہمارے گھروں کا اتفاق پسند نہیں، اس لیے وہ غلط فہمیوں کے بیج بوتا ہے،
لیکن آج ہم خاموش نہیں رہیں گے، ہم شیطان کو اپنے گھروں سے نکل جانے کا حکم دیں گے۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، اب وقت ہے کہ آپ اپنے گھروں کے ماحول پر اپنا اختیار استعمال کریں۔ اگر آپ کے گھر میں ہر وقت لڑائی رہتی ہے تو اب اپنی آواز اٹھائیں اور میرے ساتھ مل کر اس لڑائی کی روح کو ڈانٹیں۔ اپنی آنکھیں بند کریں، اپنے گھر کا تصور کریں اور میرے ساتھ مل کر بولیں، بولو اے لڑائی جھگڑے کی بدروح، میرے گھر سے نکل جا۔ بولو میں یسوع کے نام میں اپنے گھر پر سلامتی کا اعلان کرتا ہوں۔ بولو ہر وہ زبان جو میرے گھر کے خلاف چلتی ہے یسوع کے نام میں بند ہو جائے، یسوع کے نام میں بند ہو جائے۔ اے خدا دیکھ خداوند، تیرے لوگوں نے حکم دے دیا ہے، اب شوہروں کے دلوں میں بیویوں کے لیے محبت پیدا کر دے خداوند جی، اور بیویوں کی زبان میں مٹھاس پیدا کر دے پیارے خداوند جی۔ وہ نفرت کی دیواریں جو سالوں سے کھڑی ہیں آج ان کے بولنے سے گر جائیں پیارے خداوند جی۔ اے باپ، ہم اپنی اولاد کو بھی تیرے سپرد کرتے ہیں۔ آج کے دور میں ہمارے بچے ہمارے ہوتے ہوئے بھی ہمارے نہیں رہے پیارے خداوند، وہ ایک ہی چھت کے نیچے اجنبی بن چکے ہیں۔ موبائل فونز اور باہر کی دنیا نے انہیں ہم سے چھین لیا ہے پیارے خداوند جی۔ جتنے بھی والدین اس وقت موجود ہیں اپنے بچوں کا چہرہ اپنی آنکھوں کے سامنے لائیں اور ان کا نام لے کر پکاریں۔ میرے ساتھ مل کر اپنے بچوں کے لیے دعا کریں۔ بولو اے خدا، میرے بچے تیری میراث ہیں، انہیں بری دنیا سے بچا لے خداوند جی، یسوع کے نام میں۔ بولو میں اپنی اولاد کو شیطان کے ہاتھوں سے چھینتا ہوں یسوع کے نام میں۔ بولو میرے بچے نافرمانی چھوڑ کر تیری راہ پر چلیں یسوع کے نام میں۔ اے ہمارے خداوند، اے ہمارے رب، ہمارے گھر کو ہر طرح کی بری نظر اور حسد سے پاک کر دے پیارے خداوند۔ بعض اوقات باہر والوں کی جلن ہمارے ہنستے کھیلتے گھر کو نظر لگا دیتی ہے۔ آج ہم یسوع کے لہو کا چھڑکاؤ اپنے گھر کے دروازوں پر، کھڑکیوں پر اور ہر کمرے میں کرتے ہیں۔ اپنے دائیں ہاتھ کو بلند کریں اور اپنے گھر کی حفاظت کے لیے بولیں، بولو میرا گھر یسوع کے لہو میں چھپا ہوا ہے۔ بولو کوئی جادو، کوئی بری نظر میرے گھر میں داخل نہیں ہو سکتی۔ بولو آج سے میرے گھر میں صرف یسوع کی بادشاہی ہے۔ آمین۔ اے خداوند جی، میرا ایمان ہے کہ جیسے جیسے تیرے لوگ بول رہے ہیں ہوائیں بدل رہی ہیں، فضائیں بدل رہی ہیں، تیرا پاک روح آ رہا ہے۔ اے خداوند تیرے پاک فرشتے نازل ہو رہے ہیں ہمارے گھروں کی حفاظت کے لیے۔ اے خداوند ہمارے بچوں کی حفاظت کے لیے۔ اب ہمارے گھروں میں چیخو پکار نہیں بلکہ تیری حمد کی آواز ہوگی۔ یہاں ڈر اور خوف نہیں بلکہ تیری سلامتی ہوگی پیارے خداوند۔ تیرا شکر ہو کہ تو نے ہمارے خاندانوں کو ٹوٹنے سے بچایا ہے اور ہمارے گھروں کو پھر سے جنت بنا دیا ہے پیارے خداوند۔ تیرا شکر ہو اے عظیم خدا، تیرا شکر ہو اے پیدا کرنے والے خداوند، تیرا شکر ہو اے پالنے والے خداوند، تیرا شکر ہو اے قدوس و برحق خدا، تیرا شکر ہو اے خداوند۔ تیری تعریف ہو پیارے خدا، اے آسمان اور زمینوں کو پیدا کرنے والے خداوند، تیرا شکر ہو اے رازق اور مالک خداوند، تیرا شکر ہو اے خداوند۔ تو دلوں کا حال جاننے والا ہے۔ انسان صرف چہرہ دیکھتا ہے لیکن تو دل کی گہرائیوں کو دیکھتا ہے۔ اے خداوند، میں نے ان کمنٹس میں تیرے لوگوں کی فریادیں پڑھی ہیں۔ یہ لکھے ہوئے الفاظ صرف الفاظ نہیں، یہ ان دکھی دلوں کی چیخیں ہیں جو یہ راتوں کو تنہائی میں روتے ہیں، تجھے سناتے ہیں۔ تو سب جانتا ہے اے خداوند۔ اے خداوند، آج میں تیرے حضور خاص طور پر ان خاندانوں کو پیش کرتا ہوں جو سالوں سے کرائے کے گھروں میں دھکے کھا رہے ہیں۔ مالک مکان کی باتیں سن سن کر ان کے کان پک چکے ہیں۔ ہر مہینے کرایہ دینے کی فکر انہیں سونے نہیں دیتی۔ یہ تجھ سے سوال کرتے ہیں، اے خدا، کیا اس دنیا میں ہماری اپنی چھت کبھی نہیں ہوگی؟ کیا ہم ساری عمر ایسے ہی بے گھر رہیں گے؟ نہیں میرے بھائی اور بہنوں، خدا بے گھر کرنے والا نہیں، وہ گھر بسانے والا خداوند ہے۔ اگر پرندوں کے گھونسلے ہیں، لومڑیوں کے بھٹ ہیں، تو آپ کے لیے بھی خدا نے ایک گھر رکھا ہوا ہے۔ آپ کے لیے خداوند نے انتظام کر رکھا ہے میرے پیارے بھائی اور بہنوں۔ آج ایمان سے اپنے کرائے کے گھروں کی دیواروں کو نہیں بلکہ خدا کے وعدے کو دیکھو اور میرے ساتھ بولو اے خداوند، مجھے میرا ذاتی گھر عطا کر، مجھے میرا ذاتی گھر عطا کر۔ بولو میں کرائے کی لعنت اور در در کی ٹھوکروں سے یسوع کے نام میں آزاد ہوتا ہوں۔ بولو اسی سال میرا اپنا گھر، میری اپنی چھت ہوگی۔ اے خدا، تو ان کی سسکیوں کو سن لے پیارے خداوند۔ تو ویرانوں میں گھر بنانے والا خداوند ہے، ان کے لیے بھی وسیلہ پیدا کر اے خداوند۔ ایک بہت بڑا درد جو ان کمنٹس میں نظر آ رہا ہے وہ والدین کا درد ہے جن کی بیٹیوں اور بیٹوں کے رشتے نہیں ہو رہے۔ وہ بیٹیاں جو گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، عمریں نکل چکی ہیں، لوگ آتے ہیں دیکھ کر چلے جاتے ہیں لیکن بات نہیں بنتی۔ ایسا لگتا ہے کسی نے ان کے نصیب باندھ دیے ہیں۔ والدین رو رو کر تھک گئے ہیں کہ خداوند ہماری بیٹیوں کے سر پر صحرا کب سجے گا۔ والدین رو رو کر تھک چکے ہیں کہ ہماری بیٹیوں کے رشتے کب ہوں گے۔ آج میں یسوع کے نام میں ہر اس بندش، ہر اس رکاوٹ اور ہر اس شیطانی گرہ کو توڑتا ہوں جس نے رشتوں کو روک رکھا ہے۔ اے خداوند، جیسے تو نے اسحاق کے لیے ربکا کو چنا،
ان بچیوں اور بچوں کے لیے بہترین جیون ساتھی بھیج دے پیارے خداوند۔ جتنے بھی ماں باپ اس وقت دعا میں موجود ہیں، اگر آپ اولاد کے لیے پریشان ہیں تو اب خاموش مت رہنا، میرے ساتھ مل کر اس بندش کو توڑو۔ بولو اے رشتے کو روکنے والی بدروح میرے گھر سے نکل جا۔ بولو میں اپنی بیٹی کے نصیب کو یسوع کے نام میں کھولتا ہوں۔ بولو میں اپنے بیٹے کے نصیب کو یسوع کے نام میں کھولتا ہوں۔ بولو خداوند تو جوڑے بنانے والا ہے، میرے لیے بہترین جوڑا بھیج۔ اے خداوند جی ان کی شرمندگی کو عزت میں بدل دے۔ اسی سال ان کے گھر میں شادیانے بجیں اور شادمانی کی آواز آئے۔ اور اے میرے بادشاہ، میں ان بھائیوں کو تیرے حضور میں لاتا ہوں جو عدالتوں کے چکر کاٹ رہے ہیں، جو جیلوں میں ہیں یا جن کا ویزا نہیں لگ رہا۔ یہ فائلیں لے کر پھرتے ہیں لیکن کوئی سنتا نہیں، ہر طرف سے نا کی آواز آتی ہے لیکن تیرے پاس ہاں ہے۔ اے خداوند، جو بے گناہ ہیں انہیں رہائی دے، جو ویزا کے منتظر ہیں ان کے لیے بارڈر کھول دے، جو نوکری کی تلاش میں ہیں انہیں عزت کی کرسی عطا کر پیارے خداوند۔ اپنے رکے ہوئے کاموں کو یاد کرو اور بولو ہر وہ دروازہ جو انسان نے بند کیا ہے یسوع کے نام میں کھل جائے، یسوع کے نام میں کھل جائے، یسوع کے نام میں کھل جائے۔ بولو میری نوکری، میرا ویزا، میرا مقدمہ یسوع کے ہاتھ میں ہے اور مجھے فتح ملے گی یسوع کے نام میں، آمین۔ ہم ایمان لاتے ہیں کہ رکاوٹیں ہٹ چکی ہیں، پتھر لڑک چکے ہیں۔ اب آپ کرائے کے گھر میں نہیں رہیں گے، اب آپ اکیلے نہیں رہیں گے، اب آپ بے روزگار نہیں رہیں گے، کیونکہ یسوع نے آپ کی فریاد سن لی ہے۔ اے میرے خداوند، اے میرے زندہ خداوند، اے میرے زندہ اور جلالی خداوند، ہم نے اپنے دل تیرے سامنے انڈیل دیے ہیں، لیکن اے خداوند تو کمزور انسانی فطرت کو تو جانتا ہی ہے۔ تو جانتا ہے کہ جب یہ لوگ اس دعا سے اٹھیں گے تو شیطان ان کے ایمان پر حملہ کرے گا، وہ ان کے کانوں میں مایوسی کی باتیں ڈالے گا، وہ بولے گا تیرا رونا بیکار چلا گیا، تیرا رونا برباد ہو گیا، تجھے کچھ نہیں ملنے والا، تو نے اپنا وقت فضول میں ضائع کیا۔ اس لیے اے خداوند اب میں ان کے ایمان کی حفاظت کی دعا کرتا ہوں۔ اے باپ، ان بھائیوں ان بہنوں کو کسانوں جیسا صبر عطا کر، جیسے کسان بیج بو کر روز زمین نہیں کھودتا بلکہ تجھ پر بھروسہ کرتا ہے، ویسے ہی ان کو توفیق دے کہ آج جو دعا کا بیج انہوں نے بویا ہے یہ اس پر شک نہ کریں۔ اے خداوند ان کے دلوں سے جلد بازی کی روح کو نکال دے، انہیں وہ سکون دے جو سمجھ سے باہر ہے، انہیں یقین دلا کہ زمین اور آسمان پر کام شروع ہو چکا ہے اور ان کی دعا کی جڑیں مضبوط ہو رہی ہیں۔ اے خداوند جی، اگر ان کی زندگی میں کوئی تاخیر ہے تو ہم جانتے ہیں کہ تیری تاخیر میں بھی بہتری ہے میرے یسوع جی۔ جیسے تو نے یوسف کی بادشاہی کو دینے سے پہلے مشکل حالات میں تیار کیا تھا، اگر تو اپنے ان بندوں کو کسی بڑی برکت کے لیے تیار کر رہا ہے تو انہیں اس مشکل وقت کو برداشت کرنے کی طاقت عطا فرما پیارے خداوند۔ اے خداوند جی، نہ یہ ٹوٹے نہ یہ بکھریں بلکہ سونے کی طرح کندن بن کر نکلے خداوند جی۔ اے خداوند جی، میں دعا کرتا ہوں ان آنکھوں کے لیے جو رو رو کر تھک گئی ہیں، آج تیرا فرشتہ ان کے پاس آئے اور ان کے آنسو پہنچے، ان کے کانوں میں تیری روح یہ خوشخبری سنائے کہ تیری سنی گئی ہے، تیری سنی گئی ہے، ان کے کانوں میں یہ آواز آئے کہ تیری سنی گئی ہے۔ اب رونا بند کر دے، میرے ساتھ مل کر اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے خدا سے کہیں، بولو اے خدا مجھے شک کرنے والی روح سے آزاد کر دے، بولو اے خدا مجھے صبر دے تاکہ میں اپنی برکت کا انتظار کر سکوں، بولو میں اپنی موجودہ تکلیف کو نہیں بلکہ تیری قدرت کو دیکھتا ہوں۔ اے خداوند، اب میں تیرا بچہ، تیرا بیٹا یسوع کے اختیار سے ان کی زندگیوں میں فتح کا اعلان کرتا ہوں۔ میں اعلان کرتا ہوں کہ ان کی سوراخدار تھیلیاں اب ہمیشہ کے لیے سل چکی ہیں۔ میں اعلان کرتا ہوں کہ جو قرض کا پہاڑ ان کے سامنے کھڑا تھا وہ یسوع کے نام میں ریزہ ریزہ ہو چکا ہے۔ میں اعلان کرتا ہوں کہ ان کے گھروں میں لڑائی کی جگہ اب محبت نے لے لی ہے۔ میں اعلان کرتا ہوں کہ ان کی بیماریاں یسوع کے کوڑے کھانے سے شفا میں بدل چکی ہیں۔ اے آسمانی باپ، ان کی گواہیاں اتنی بڑی اور شاندار ہوں کہ دیکھنے والے دنگ رہ جائیں۔ جو رشتہ دار، جو پڑوسی آج ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، کل وہی لوگ ان کے پاس آئیں اور کہیں کہ ہمیں بھی اپنے خدا کے بارے میں بتاؤ، ہمیں بھی بتاؤ یہ نعمتیں تمہیں کیسے ملی۔ اے خداوند جی، آج سے ان کا گھر تیرا گھر ہو، ان کی جیبیں تیری برکت سے بھری رہیں، ان کے دسترخوان وسیع ہوں، یہ قرض لینے والے نہیں بلکہ قوموں کو قرض دینے والے ہوں۔ ہم اس یقین کے ساتھ یہاں سے اٹھتے ہیں کہ تو نے ہماری دعا سن لی ہے۔ ہم خالی ہاتھ آئے تھے لیکن اب ہم جھولیاں بھر کر جا رہے ہیں۔ ہم اپنی فتح کو، اپنی شفا کو اور اپنی خوشحالی کو یسوع کے نام میں وصول کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں۔ اے خداوند، تیرا فضل، تیرا رحم اور تیری پاک روح کی رفاقت آج سے لے کر ہمیشہ تک ان سب کے ساتھ ہو، ان کے خاندانوں کے ساتھ ہو اور ان کی نسلوں کے ساتھ ہمیشہ ہوتی رہے۔ ہم نے جو مانگا وہ پا لیا، یسوع مسیح کی زندہ، جلالی اور قوی نام میں۔ سب مل کر پوری طاقت، خوشی اور ایمان کی پختگی کے ساتھ بولو آمین، آمین اور پھر سے آمین۔ پیارے بھائی اور پیاری بہنوں،
جاتے جاتے آپ سے پھر وہی ایک ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور اپنی اپنی دعائیں کمنٹ میں ضرور لکھا کریں. آپ سب کے کمنٹ پڑھے جاتے ہیں اور آپ کے لیے دعا کی جاتی ہے. خداوند آپ سب کو برکت دے. گاڈ بلیس یو.